پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے سبق کے لیے پرجوش ہوں گے۔ اچھا بتائیے، ہم نے پچھلے ہفتے کیا پڑھا تھا؟ پچھلے ہفتے ہم نے ایک مزاحیہ نظم بھائی پلکڑ اسم اور اس کی اقسام پڑھا تھا اور تخلیقی لکھائی کی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس ہفتے بھی بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس ہفتے ہم یوم آزادی، فعل، اس کی اقسام اور تخلیقی لکھائی کریں گے۔ اچھا بتائیے، جب بھی آپ 14 اگست کی تاریخ سنتے یا پڑھتے ہیں تو ذہن میں کیا کیا الفاظ آتے ہیں؟ ان الفاظ کو چاہیں تو اپنی کاپی کے صفحہ پر تحریر کر لیں۔ یاد رہے، کاپی کے صفحے پر 7واں دن اور آج کی تاریخ ڈال لیجئے۔ بچوں، 14 اگست ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے اور آج ہم اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے جلدی سے اسٹڈی پیک کا صفحہ نمبر 11 کھولیں۔ صفحہ نمبر 11 پر موجود متن کو مل کر پڑھتے ہیں۔ آج 14 اگست کو احمد علی صاحب حسب معمول تیار ہو کر گاڑی میں نکلے۔ فہیم اور فاطمہ ساتھ تھے۔ سب سے پہلے مزار قائد پہنچے اور فاتحہ پڑھی۔ شہر میں جشن کا سماں تھا۔ گھر، بازار، گلیاں، دکانیں اور سڑکیں رنگا رنگ جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچم سے سجی ہوئی تھیں۔ بچوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ احمد علی صاحب بچوں کے ساتھ آزادی کی تقریبات کے مختلف مناظر دیکھتے رہے۔ شام سے کچھ پہلے جب وہ گھر پہنچے تو فہیم کی امی جان پرتکلف چائے پر ان سب کی منتظر تھیں۔ چائے پیتے ہوئے فہیم نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان، یہ تہوار اور جشن کیوں مناتے ہیں؟ دادا جان، جس طرح لوگ اپنی زندگی کے اہم دنوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح قوموں کی اجتماعی زندگی میں بعض دن اہمیت رکھتے ہیں۔ قومیں ایسے دنوں کو نہیں بھولتی۔ ان دنوں کو یاد رکھنے کے لیے جشن اور تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہ سب قومی تہوار کہلاتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں آزادی ملی تھی، اس لیے اس قومی تہوار کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ مجھے کسی اور قومی تہوار کا نام بتا سکتے ہیں؟ اب آگے پڑھتے ہیں۔ فہیم احمد، دادا جان، ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہیں۔ دادا جان، شاباش بیٹا، 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اس دن کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن اسلام آباد میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ ہمارا ایک اور قومی تہوار یوم قائد اعظم ہے۔ یہ بانی پاکستان قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے۔ یہ دن ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست فاش دی تھی۔ اس کے علاوہ 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ یہ ہماری قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ فاطمہ، آج 14 اگست ہے، اس دن کی اہمیت اور پیغام کیا ہے؟ دادا جان، 14 اگست کا دن ہمارے لیے کوئی عام دن نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں یہ دن بہت اہم رکھتا ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد برِ صغیر کے مسلمانوں نے اس روز سامراج سے آزادی حاصل کی تھی۔ آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابھری تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کٹھن منزلیں اور مشکل مراحل باہمی اتحاد سے طے کیے جا سکتے ہیں۔ فاطمہ،
دادا جان، پاکستان کی خاطر لوگوں نے قربانیاں بھی تو بہت پیش کی تھی۔ دادا جان: ہاں بیٹا، پاکستان کی خاطر مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا تھا، اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کروڑوں کی جائیدادیں اور کئی نسلوں سے آباد گھروں کو پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ سرزمین پاکستان آ پہنچے۔ فہیم: دادا جان، اب پاکستان بننے کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دادا جان: 14 اگست کو ہم نے آزادی حاصل کی تو نشان منزل تک پہنچے۔ اس مقصد اور منزل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 14 اگست کو خوشیاں مناتے ہوئے آزادی کا یہ اصل مقصد کبھی فراموش نہ ہو۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہے، آزادی کو برقرار رکھنا اس سے مشکل تر ہے۔ اس لیے ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ بچوں، کیسا لگا یہ مکالمہ؟ اچھا، تو بتائیے قومی تہوار کیا ہوتے ہیں؟ ہم سب کو 14 اگست پر کیا عہد کرنا چاہیے؟ چلیے بچوں، اب جلدی سے اسٹڈی پیک کا صفحہ نمبر 12 پر الفاظ معنی دیکھیے، ان کو پڑھیے اور کاپی میں ان چاروں الفاظ کے جملے بنائیے۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 8 منٹ ہیں۔ ابھی آپ آڈیو ریکارڈنگ کو پاز کیجئے اور جملے تحریر کرنے کے بعد اس کو پلے کیجئے گا۔ چلیے ریکارڈنگ پاز کیجئے۔ بہت خوب بچوں، آپ نے کام مکمل کر لیا۔ اب اسی صفحہ پر آپ کو 5 سوالات نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہیں۔ پہلا سوال ہے، قومی تہوار سے کیا مراد ہے؟ کوئی 3 قومی تہواروں کے نام اور تفصیل تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے، احمد علی 14 اگست کو کہاں گئے تھے؟ تیسرا سوال ہے، ہماری قومی زندگی 14 اگست کی کیا اہمیت ہے؟ چوتھا سوال ہے، سال کے مہینوں کی ترتیب کے لحاظ سے قومی تہوار تحریر کریں۔ پانچواں سوال ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ابھی آپ آڈیو ریکارڈنگ کو پاز کیجئے اور 15 منٹ میں سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے بعد اس کو پلے کیجئے گا۔ چلیے ریکارڈنگ پاز کیجئے۔ بہت خوب بچوں، آپ نے تمام سوالات کے جواب لکھ لیے، اور اگر کسی کا کام مکمل نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اس کو گھر جا کے مکمل کر لیجئے گا۔ اب آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی اپنی پسند کا ملی نغمہ اپنی کاپی میں خشک خط تحریر کرنا ہے۔ اچھا بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔